السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیز ساتھیوں، معزز طلبہ، بدیہ اسلامک سینٹر ریاض سعودی عرب کی جانب سے اسلمت فعلمنی پروجیکٹ کے تحت آن لائن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ میں سید ایوب العمری آپ کے لیے لیول 4 کے لیے مادہ توحید سے 10واں سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو آج عزیز ساتھیوں ہم پڑھیں گے کفار سے موالات اور ان سے تعلقات کی نشانیاں کیا ہے۔ تو پہلی چیز جو یہ ہے کہ کفار کی تشبیہ اور شباہت اپنانا، لباس میں اور گفتگو وغیرہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی، کسی قوم کی تشبیہ اپنائی تو وہ انہی میں سے ہے، یعنی وہ انہی میں سے ہے۔ یہاں سختی سے ساتھ یہاں بتایا گیا ہے تاکہ غیر قوموں کی مشابہت سے روکا گیا ہے اہل ایمان کو۔ دوسری چیز، ان کے وطن میں اقامت پذیر رہنا اور وہاں سے اپنے دین کی خاطر مسلمانوں کے ملک کی طرف منتقل نہ ہونا، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر آخری دیکھیے آپ 97 سے 99، یعنی 97 سے 99 آیت تک دیکھیے آپ۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتحاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم وکان اللہ عفوا غفورا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں تم کس حالت میں تھے، تو یہ جواب دیتے ہیں ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہیں تھی، تم ہجرت کر جاتے۔ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ پہنچنے کی بری جگہ ہے، مگر جو مرد و عورت بچے بے بس ہیں، جنہیں نہ تو کسی چارہ کار کی طاقت اور نہ کسی راستے کا علم ہے، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے۔ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اس آیت میں ہمیں یہ صراحت کے ساتھ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کا جو کافروں کے وطن میں اقامت پذیر ہیں عذر قبول نہیں فرمائے گا، ہاں مگر وہ کمزور اور ناتواں مسلمان جو ہجرت کے قابل نہیں رکھتے، ہجرت کے قابل نہیں ہیں، انہیں معاف کر دے گا، اور ایسے ہی ان مسلمانوں کو معاف کر دے گا جو محض اس لیے کفار کے وطن میں آباد ہیں تاکہ دین پھیلائیں، اللہ کا کلمہ ان کے ملک میں بلند کریں۔ تو یہ محترم سامعین، ہم کو چاہیے کہ ہم بلاد اسلام میں رہنے کی کوشش کریں، لیکن ایسے حالات ہوتے ہیں، لیکن اپنے ملکوں میں بھی رہ کر ہم اسلام پر مکمل عمل پیرا ہو سکتے ہیں، تمام اسلام کے۔ تو وہاں علماء نے، فقہاء نے، ائمہ نے اجازت دی ہے کہ آپ وہاں رہ کر جس ملک میں آپ کو آزادی ہے دین پر مکمل عمل پیرا ہونے کی، تو وہاں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایسے ملک میں آپ رہتے ہیں جہاں آپ کو دین پر عمل کرنا مشکل ہے، دینی شعائر کا احترام کرنا مشکل ہے، اسلام کا نام لینا مشکل ہے، اسلام کی جو واجبات ہے اس کا ادا کرنا مشکل ہے، تو یقیناً کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے جگہ چلے جائیں جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے، جہاں مسلمانوں کا غلبہ ہے، جہاں مسلمانوں کی تعداد ہے، جہاں مسلمان بڑی تعداد میں آباد ہیں، یا مسلمان کھلے عام اسلام پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں، اس طرف چلے جانا چاہیے۔ تیسری بات، نفس کی لذت اور تفریح کی خاطر کفار کے وطن کی جانب سفر کرنا۔ یہ وہ ہے کہ کفار کے ملکوں کا سفر کرنا حرام ہے مگر کسی واجبی ضرورت کے تحت، جیسا کہ علاج کی خاطر یا بغرض تجارت یا تعلیم، تو اس طرح کا سفر جائز ہے، لیکن سفر کے دوران اس کے لیے شرط ہے کہ وہ اپنے دین کا اظہار کرنے والا ہو، اسلام کی عزت و تکریم کرنے والا ہو، اور شر و منکرات کی جگہوں سے دور رہنے والا ہو۔ یہاں میرے بھائی محترم ساتھیوں، بہت ہی ہم کو سنبھل کر چلنے کی ضرورت ہے۔
ہمارے کئی مسلمان بھائی گھومنے پھرنے کے لیے غیر مسلمین کے ممالک کا سفر کرتے ہیں، جہاں آپ کو نماز ادا کرنا مشکل ہے، جہاں آپ کا پردہ کرنا مشکل ہے، جہاں آپ کو اسلام کے شعائر کا احترام کرنا مشکل ہے، جہاں آپ کو قرآن کی تلاوت مشکل ہے. کئی ایسے ہوتے ہیں، گھومنے پھرنے جاتے ہیں، تو یہاں ہم کو منع کیا گیا ہے کہ ایسے ممالک میں سفر نہ کریں جہاں پر آپ اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کر سکتے، اپنی مسلمانیت کو نہیں ظاہر کر سکتے، نہ اسلام کے احکام پر عمل پیرا ہوں. تو ایسے ملکوں کا سفر گھومنے پھرنے کی خاطر بیکار کے سفر نہیں کرنا چاہیے. چوتھی بات، مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد اور تعاون کرنا، ان کی مدح سرائی اور تعریف کرنا، ان کا دفاع کرنا، ان کی طرفداری کرنا، یہ قسم اسلام کے نواقص اور اسباب ردہ میں سے ہیں. اس کو ہم نے پہلے لیول میں پڑھ لیا ہے، یہ تمام چیزیں جو نواقص اسلام کیا ہیں. پانچویں چیز، کفار پر بھروسہ اور اعتماد و ثقہ رکھنا، کہ کفار مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار جو کافر ہیں ان پر بھروسہ کرنا اور ان سے مدد اور تعاون لینا اور انہیں ایسے عہدوں اور مناصب پر فائز کرنا، یعنی کلیدی عہدے دینا جس میں مسلمانوں کے بھید اور راز ہوتے ہیں، انہیں اپنا مشیر اور رازداں بنانا، یہ تمام چیزیں نہیں کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین کا سورہ انعام کی 118 سے 120 آیت میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. ها انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا قالوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسوهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنا ولی دوست ایمان والوں کے سوا کسی کو نہ بناؤ. تم تو نہیں دیکھتے کہ دوسرے لوگ تمہاری تباہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو. ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے بھی ظاہر ہو چکی ہے، اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کر دیا، اگر عقل مند ہو تو غور کرو. ہاں، تم تو انہیں چاہتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے. تم پوری کتاب کو مانتے ہو، وہ نہیں مانتے، پھر محبت کیسی؟ یہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن تنہائی میں مارے غصے کے انگلیاں چباتے ہیں. کہہ دو کہ اپنے غصے ہو میں ہی مر جاؤ. اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو بخوبی جانتا ہے. تمہیں اگر بھلائی ملے تو یہ ناخوش ہوتے ہیں، ہاں اگر برائی پہنچے تو خوش ہوتے ہیں. یہ کفار کی علامتیں، اس لیے ہم کو کفار کے ساتھ اپنی راز و نیاز کی باتیں شیئر کرنے سے، بتانے سے اور ان کو اپنا ہمراز بنانے سے ہم کو منع کیا گیا ہے. چھٹی بات، ان کی تاریخ سے اپنی تاریخ چلانا، خاص کر ایسی تاریخ جو ان کی عیدوں اور دینی رسموں کی ہو، جیسا کہ تاریخ میلادی وغیرہ. اس میں آپ اختلاف ہے، لیکن آج کل پوری دنیا کا یہ رواج ہے کہ تاریخ میلادی کے ساتھ چلا جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن ان کی جو خاص عیدیں ہوتی ہیں، ان کی دینی جو رسومات ہوتی ہیں، ان کی جو تاریخیں ہیں، اس کی تاریخ سے ملا کر اپنے امور کو انجام دینا، یہ چیز غیر جائز ہے، اس سے ہم کو بچنا چاہیے. ساتویں چیز، ان کی عیدوں اور محفلوں اور جشنوں میں شرکت کرنا یا ان کے انعقاد پر ان کا تعاون اور مساعدہ کرنا، یا اس کی مناسبت سے انہیں تہنیت کا پیغام بھیجنا، یا اس میں بنفس نفیس حاضر ہونا وغیرہ، یہ تمام چیزیں بھی غیر شرعی ہے، ہم کو اس سے بچنا چاہیے. آٹھویں بات، کفار کی ستائش اور مدح کرنا اور ان کے جو ثقافتی اور تہذیبی جو کلچر ہے اس پر حاضر ہونا، مرحبا کہنا اور ان پر استقرار پر خوشی کا اظہار کرنا. نیز ان کی باطل عقائد اور فاسد جو دین کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کے اخلاق اور ان کے فنی مہارتوں پر، خوشیوں پر جھومنا، مگن ہونا. اور اس کا معنی اور مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مسلمان اپنے اسباب قوت کو نہ اپنائیں، وہ صنعت و حرفت کا فن نہ سیکھیں، یا مباح اور جائز جو اقتصاد اور معیشت کے مقومات اور اساس و امور ہیں ان سے نابلد رہیں، یا فن عسکری اور جدید دور کے جو جنگی اسلوب اور انداز ہیں ان سے غافل رہیں. ہرگز نہیں اور کبھی نہیں.
بلکہ ان تمام امور سے مکمل آشنائی اور آگہی مومنوں کے اولین فرائض میں سے ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا سورہ آل عمران میں ارشاد ہے وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بھر قوت کی تیاری کرو۔ اللہ تعالیٰ کا دوسری جگہ ارشاد ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 میں قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِیَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا خَالِصَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے اسباب زینت کو، جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے، کھانے پینے کے حلال چیزوں کو جس شخص نے حرام کیا ہے، آپ کہہ دیجئے یہ اشیاء اس طور پر کہ قیامت کے روز خالص ہوں گی اہل ایمان کے لیے، دنیاوی زندگی میں مومنوں کے لیے بھی ہے۔ نویں بات، کفار کے ناموں پر اپنے نام رکھنا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سوائے ان پر رحم کھانا اور ان کے لیے استغفار کرنا، یہ بھی رحم سے مراد یہ ہے کہ دنیاوی معاملات پہ نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، ان کے لیے، بلکہ جب تک وہ زندہ ہیں ان کے لیے دعائیں ہدایت کی جا سکتی ہے، لیکن مرنے کے بعد اگر آپ کو معلوم ہے کہ ان کی وفات حالت کفر پر ہوئی ہے، حالت شرک پر مشرک ہو کر وہ مرے ہیں، تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم مغفرت کی دعا کریں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 میں واضح طور پر بتا دیا گیا ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم، پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، یہ ایک چند اہم باتیں تھیں۔ میں یہ بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے، چلیے اگلے درس میں ہم انشاءاللہ دین کا مذاق اڑانا اور دین کا استہزاء کرنا، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو، کلمہ طیبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ ہماری زبانوں پر جاری و ساری فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔